اس کے بعد امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، یعنی خطاب تو ڈائریکٹ نبی کی بیویوں سے ہے، لیکن امت کی تمام عورتیں تبان اس حکم میں داخل ہیں، ان کے ساتھ داخل ہیں۔ کیا؟ یعنی تقیتن، سب سے پہلے تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ یہ تقوی گھروں میں نہیں ہے، اسی وجہ سے لڑکی کہہ دیتی ہے میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی، میں سسر کی خدمت نہیں کروں گی، میرے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ یعنی تقیتن، اگر تقوی ہوتا تو دیکھتی کہ میرا باپ اگر بوڑھا ہوتا تو میں اس کے ساتھ کیا کرتی، میری ماں بوڑھی ہوتی تو کیا کرتی میں اس کے ساتھ۔ کہا اگر تقوی ہے تو تقوی کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے کہ فلا تخزان بالقول، جب کسی اجنبی سے بات کرنا ہو تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ درستی اور سختی ہونی چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور زیادہ جھڑک کر کے بھی بات مت کرنا، قول معروف ہونا چاہیے جی، نہیں تو آدمی سمجھے کہاں کس سے بات کر لیا میں نے جی۔ اور تمہاری اصلی جگہ کہاں ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں وقار کے ساتھ رہو۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کی عزت اور عورتوں کا وقار اصل میں ان کا گھر ہے، ان کے گھر میں ہے، باہر ان کو وقار ملنے والا نہیں ہے۔ ارے باہر تم کو مذہب بیزاروں نے نکالا ہوا ہے اور یہ تمہیں وقار نہیں دے رہے، عزت نہیں دے رہے، تمہاری عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ بتائیے، ایک صابن ہے جس سے نہانا ہے، ایک ادھننگی نیم اریاں کسی لڑکی کی تصویر ہے، ارے بھائی صابن سے اس ادھننگی لڑکی کا کیا تعلق ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صابن ہے بھائی نہانے کے لیے، اب صابن کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر ہے، وہ بھی نیم اریاں، بھائی اس نیم اریاں لڑکی کا اس صابن سے کیا تعلق ہے؟ یہی ہے، تم باہر نکلی تو تمہاری عزت نیلام ہوئی، تمہارا اصل وقار اور عزت تمہارے گھر میں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑو، تمہارا وقار گھر میں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، باہر نکلنے کی ممانعت نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہو، گھومنے کے لیے جا سکتی ہو، کہیں ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے جا سکتی ہو، ممانعت نہیں ہے، لیکن جب نکلو تو جاہلیت اولا کی زینت اختیار کر کے نہ نکلو۔ یہ جاہلیت اولا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کا جو وقفہ ہے، جو پیریڈ ہے، جو دورانیہ ہے، دیٹ از کالڈ جاہلیت اولا۔ تو جاہلیت اولا کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹک مٹک کر لٹکے جھٹکے دے کر کے ان کے سامنے سے گزر رہی ہیں، اور کپڑے بھی اس طریقے سے پہنے ہوئے ہیں وہ کہ خامخواہ لوگوں کی نگاہیں ان کے بدن کے اوپر چپک کر رہ جائیں۔ تو اظہار تبرج برج سے بنا ہے، برج۔ دیکھو محل جب بنائے جاتے تھے، قلعے جب بنائے جاتے تھے تو اس پر برجیاں ہوتی تھی، قلعہ نظر نہیں آتا تھا مگر برجی نظر آتی تھی، تو اسی سے تبرج ہے، یعنی دور سے نظر آ جائے۔ تو ایسی زینت مت اختیار کرو کہ لوگوں کی نگاہ اس زینت کے اوپر پڑے۔ تو اظہار زینت، اور کیسی اظہار زینت؟ جیسے جاہلیت اولا کے اندر ہوتی تھی کہ بے محابہ وہ مردوں کے سامنے آ جاتی تھی اور اپنی زینت کو ظاہر کرتی تھی، تو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے۔ گھر میں رہ کر کے کرنا کیا ہے؟ ضرورت کے بعد باہر نکل سکتی ہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ، خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی، گھر میں اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگا لے۔ لیکن ایک عجیب مصیبت ہے، شوہر تھکا ہارا آیا ہوا ہے، آواز دے رہا ہے، کہاں ہو جی؟ بیوی کیا بولے؟ کائے کو چلاتے ہیں جی؟ کائے کو چلاتے ہیں جی؟ اور اب آئی ہے تو کچن سے آ رہی ہے، بال ادھر لٹک رہے ہیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں،
کہیں کہیں جو ہے کالک لگی ہوئی ہے. کوئی شوہر کہہ سکتا ہے تو کون ہے؟ بولے تو کون ہے بھائی؟ دلہن بن کر کے آئی تھی تو کچھ اور دکھ رہی تھی. تو کون ہے؟ ہوا ہی کون ہے؟ تو شوہر آواز دیتا تو کائے کو چلاتی جی؟ اور جب سامنے آتی ہے تو بھوتنی نظر آتی ہے. تو عورتوں کا معاملہ یہ گھر میں. اور جب کہیں باہر نکلنا ہو, کہیں دعوت کھینچنی ہو, یا اسی طریقے سے کہیں ٹہلنے جانا ہو, کیا کر رہی ہو جی؟ ارے ٹھہرو جی, گھنٹے بھر سے میک اپ چالو ہے, ابھی تک میک اپ ختم نہیں ہوا اس کا. شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرے گی, باہر کس کو دکھانے کے لیے میک اپ کر رہی ہے, آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا جی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, گھروں میں رہ کر نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکات دو. یعنی عورتوں کو محتاج مت بناؤ, بلکہ ان کو اتنا پیسہ دے دو, زیورات اتنا ہونا چاہیے ان کے پاس کہ ہر سال وہ زیورات کے اوپر زکات نکالیں جی. وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گھر میں جی. بچوں کی پرورش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دھیان رکھو. گھر کیسے چلایا جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کا دھیان رکھو جی. اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, قرآن کی تلاوت کرو گھروں میں. یہ سب کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے سب ہمارے گھروں میں؟ تو جب گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو برکت کے اسباب ہیں, تو ہمارے گھروں میں بے برکتی نہیں آئے گی. اب آدمی کنگال ہو گیا ہے, نلا ہو گیا ہے, بابا 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 کیا کریں؟ یہ دھونی لے جاؤ. ارے یہ دھونی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, سبب کچھ اور ہے اس کی بے برکتی کا, دھونی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بابا دھوکہ دے رہا ہے. اور ایک نلے کو ایک نلا کیا دے سکتا ہے؟ وہ بابا اس لیے بنا, وہ خود نلا ہے نا. ایک نلے کو ایک نلا کیا دے سکتا ہے؟ نلا ہے.